امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اس امتحان میں تم نے پاس ہونا ہے. ساری ذمہ داری میرے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رزق میں دوں گا، کھانا تمہیں میں دوں گا، تمہاری ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں گا، تمہارے پیروں کے لیے فرشتوں کو میں بٹھاؤں گا، پورے انتظامات اس دنیا میں تمہارے کرتا ہوں. لیکن تم نے ایک کام کرنا ہوگا کہ جب تم دنیا میں سے میرے پاس آؤ گے ترجعون، جب تم میرے پاس پلٹ کر آؤ، یہ یاد کرنا، ثم الیہ ترجعون، جس وقت تم میرے پاس پلٹ کر آؤ تو تم کامیاب ہو، ناکام نہ ہو. امتحان میں تم نے پاس ہونا ہے. اس عہد کا پاس تم نے رکھنا ہے جو میں نے تمہیں عہد دیا. رکاوٹ ہی پیدا کی کہ اس رکاوٹ کو تم نے توڑ کے خیر کو حاصل کرنا ہے. تو یہ دنیا جو ہے اس میں اللہ نے تمام چیزیں پیدا کر دی اور ہمارے امتحان کے لیے دو چیزوں کو پیدا کر لیا تاکہ امتحان شروع ہو ہمارا. اور وہ کیا ہے؟ خیر اور شر. تو اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے خیر کی طرف نہیں بھاگنا، شر کی طرف نہیں بھاگنا، خیر کو لینا ہے. اور جو اس میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ، اس دنیا کے اندر جتنے سمے رکھا ہے بس کامیاب ہو گیا، اللہ الحمدللہ جنت میں اس کے مقامات بن گئے ہمیشہ کے لیے. تو فرض کیا ہوا؟ اللہ نے ساری دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا، سب ہمارے تابع ہے، سارے انتظامات اس نے اپنے ذمہ لے لیے. ہمارے ذمہ ایک کام دیا کہ تم نے یہاں اس دنیا میں اس امتحان لوں گا تمہارا، خیر اور شر دو چیزیں ہوں گی اس دنیا کے اندر. تمہیں تمیز کرنی ہوگی کہ خیر میں تمہیں خیر کو حاصل کرنا ہے اور شر کو چھوڑنا ہے، خراب چیز کو چھوڑنا ہے. بس کتنا بڑا یہ امتحان ہمارے لیے. اب دنیا کو اللہ نے سجا دیا، دنیا کو ہمارے سامنے سجا دیا. یہ ہم اب خود دیکھیں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اس تمیزیں ہم نے کرنی ہے. ہمیں کیا پتا کہ خیر کس میں اور شر کس میں، خراب کیا چیز، اچھی کیا چیز ہے. ہاؤ کین وی نو اباؤٹ اٹ؟ پتہ ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ دنیا کی ہر چیز میں اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے. مجھے بتائیں ہمیں کیا پتا کہ شراب بری چیز اچھی چیز ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ خنزیر کا گوشت خراب ہے اچھا ہے ہمارے لیے؟ ہمیں کیا پتا کہ زنا کرنا بری چیز ہے؟ ہمیں کیا پتا گانے بجانے بری چیز؟ ہمیں کیا پتا بے حیائی بری چیز؟ ہمیں کیا پتا؟ ہم کیسے تمیز کریں اس چیز کو؟ ہمیں تو کچھ پتا نہیں، کیونکہ ہر چیز دنیا میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو ہم تو ہر چیز کو، اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے شر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اور کام یہ ہمارے اوپر کر دیا. وہ کیا؟ نفس اور شر کو پیدا کر، نفس اور شیطان کو پیدا کر دیا کہ ان کا کام یہ ہوگا فلی سپیڈ کے ساتھ وہ تمہیں شر کی طرف دعوت دیں گے اور شر کی طرف بلائیں گے. امتحان ہے نا بھائی. ہم حسب تم جدخل جنت، اللہ تعالیٰ کہ تم آسان سے جنت میں چلے جاؤ گے. جو جنت کی باتیں سنتے ہو تو آسان بات ہے کہ ایسی حور مل جائے گی تمہیں بڑے آرام کے ساتھ کہ جس کی تعریف اللہ نے کیسی کی ہے. وہ محلات مل جائیں گے تمہیں، موتیوں کے محلات، مشک اور عنبر کی سجی چیزیں. ایسے محل مل جائیں گے جس کے اندر ایسے درخت ہوں گے، ایسے پانی ہوں گے، ایسے آبشاریں ہوں گی جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا. 70,000 تمہارے سامنے ملازم کھڑے ہوں گے. ہم تو بھوکے ننگے، تو ایسے مل جائے گا. نہیں، یہ تو ہے کہ شر سے بچنا ہے اور شر کو موٹیویٹ کرنے کی پوری دنیا تمہارے سامنے ہے. لذتیں بکھیر دی میں نے دنیا کے اندر. یہ تم تمام ہوتا ہے آدمی کا، یہی تم تمام ہے ہمارا بھائی کہ فل کر دیا اٹریکشن کے ساتھ دنیا کو. فل ہے، دیکھ رہے ہیں ہم ہر چیز آپ کے سامنے کر دی. عورتیں، شراب، ایوری تھنگ، ہر چیز سامنے ہے. اس کے بعد شیطان اور شرک کو ہمارے پیچھے لگا دی. ان کو موٹیویٹ کرنا ہے تم نے کہ ان چیزوں کی طرف جاؤ. اور ہمیں یہ تمیز بھی نہیں ہے، ہمیں یہ تمیز بھی نہیں ہے ہمیں کہ یہ خراب ہیں یا سچ ہے، صحیح ہے. کیسے بچیں؟ اور امتحان میں ہم نے پاس ہونا ہے. ہم نے ان میں سے خیر چننا ہے، ان میں سے خیر چننا ہے. جبکہ دعوت شیطان اس میں کہا نہیں خیر ہے، صحیح ہے، پی شراب پی شراب. اب ہمیں کیا پتا شراب پوری ہم پئیں گے. وہ قرض نہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے تو بہت ماشاء، ہمیں کیا پتا. حکم یہ کہ تم خیر، اب ہمیں نہیں پتا شر اور خیر کیا ہے. مثال دوں آپ کو صحت اور وضاحت ہو اس پر. ایک دسترخوان بچھایا، 9 قسم
کھانے چنے ہوئے ہیں، ہر قسم کے بہترین کھانے چنے ہوئے اس میں، ہم لوگ کھا رہے ہیں اس میں سے۔ اس میں شوگر کے مریض بھی ہیں، بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں، کڈنی کے مریض بھی ہیں، ڈائبٹیز بھی ہیں، اور پتہ نہیں ہر قسم کا مریض وہاں بیٹھا ہے دسترخوان کے اوپر اور کھانے لگے ہوئے ہیں، آم بھی ہے، بسکٹ بھی ہے، چائے بھی ہے، حلوہ بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر، بریانی بھی ہے، دہی بھی ہے، دہی بلے بھی ہیں، نمک بھی، روسٹ بھی ہے، نمک مرچ کی چیزیں ٹگا گئی نا، سب مریض وہیں بیٹھے ہیں۔ ان مریضوں کو کیا پتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز خراب ہے۔ اب شوگر والے کو نہیں پتا کہ میں اگر میٹھا کھاؤں گا تو مجھے شوگر تکلیف دے گی، کیونکہ اس کے پاس نالج نہیں ہے، لیکن وہ کھانے کے اٹریکشن کو دے رہی ہے، کھا، ہر طرف ہاتھ بڑھائے گا تو کھائے گا، بلڈ پریشر کا بھی سب چیز کھائے گا، اس کو کیا پتا کہ میں نمک کھاؤں گا تو خراب ہو جاؤں گا۔ یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس میں سب لوگ بیٹھے ہیں، سب ان میں مرض موجود ہے اندر، کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ جب شوگر کا میج وہ کھانا کھائے گا تو وہ بچے گا؟ بچ سکتا ہے؟ ظاہر اس پہ اٹیک ہوگا جب شوگر اس نے کھا لیا، نمک والا کھائے گا تو بلڈ پریشر سے بچ جائے گا، کبھی نہیں بچے گا۔ اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ صحیح کھا رہا ہوں میں غلط کھا رہا ہوں، تو کھائے گا، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا کہ خراب چیز اور اچھی چیز کیا ہے، ہم تو کھائیں گے، ہم تو جائیں گے اس طرف، بھاگیں گے، اور ٹیمپٹ بھی کر رہے ہیں ہمیں نفس اور شیطان، مغاوی اس طرف لے کے بھی جا رہے ہیں۔ تو شوگر کا، بلڈ پریشر کا مریض اس وقت ان کھانے سے بچ سکتا ہے کہ جبکہ اس کو اطلاع دی جائے کہ بھائی یہ چیز مت کھانا، تمہیں شوگر میں نقصان دے گی، اس میں چینی ہے، تو کہے گا اچھا بھائی وہ چیز چھوڑ دے گا۔ بلڈ پریشر کو بتایا جائے کہ یہ چیز مت کھانا، اس میں کیا ہے، بتائیے تمہارا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، تو اس کھانے کو چھوڑ دے گا، ہاتھ ہٹا لے گا، بے شک کتنا لذیذ نظر ہے اس کو۔ کڈنی والے کو پتہ چلے گا بھائی کھانا مت کھانا، اس میں پوٹاشیم زیادہ ہے، یا اس میں چیز وہ نہ کھانا، اس میں تو وہ ہاتھ اٹھا لے گا، انفارمیشن پہنچ گئی اس کے پاس، چاہے کتنا ٹینشن ہو اس کو، کتنی چاہے لوگ کہیں کھائیں جی کھائیں، نہیں یار نہیں، نقصان دے گا، میں تو نہیں کھاتا یار، یہ پتہ ہے ڈاکٹر نے مجھے خراب ہے، میں کہیں نہیں کھا سکتا، یہ تو بہت غلط چیز ہے، میں کیسے کھاؤں، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، نہیں کھائے گا، چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے نقصان دہ چیز، اس کو انفارمیشن اس کے پاس، تو مجھ سے بچ جائے گا۔ یہی دنیا کے دسترخوان بچھائے جہاں ساری برائیاں پھیلی ہیں، حکم یہ ہے کہ خیر تم نے لے کر میرے پاس پہنچنا ہے، ورنہ تمہیں جہنم کو ڈال دیا جائے گا، اور پورا طریقے سے شیطان نفس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ شریعت لینے جا رہا ہے۔ تو اب یہاں جب تک ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی شر کیا ہے اور خیر کیا ہے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں میرے بھائیو، مجھے بتائیے، بچ سکتے ہیں؟ یہی تو نقطہ کھلتا ہے سارا۔ اللہ اکبر، یہی تو نقطہ ہوتا ہے، یہی تو قرآن بتا رہی ہے ساری بات۔ یہی تو جو میں انفارمیشن تمہیں دے دی ہے، الحمدللہ۔ کیا بچائے گا تمہیں یہ پتا ہے؟ کون سی چیز بچائے گی؟ کہاں سے تمہیں انفارمیشن آئے گی کہ شر ہے خیر ہے؟ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، محمد مجتبی و مصطفی، حضور پرنور دولہ شب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا جو ہمیں بچائے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ اگر تو میرے رسول کی اطاعت کر جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے بالکل تو میری اطاعت کر رہا ہے۔ وَإِن يَطِعِ الرَّسُولَ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور تو اس طرح اگر اطاعت کر گیا، میرے نبی کی باتوں پہ آ گیا، انہوں نے تجھے خیر کی باتیں بتائیں کہ میرے ہر بات میں خیر ہے، میں خیر تقسیم کرنے ہوں، رحمت للعالمین ہوں، رحمت عالم ہوں، میری ہر ادا، ہر چیز جو ہوگی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہوگی، اور جو چیز تم میرے طریقے کے خلاف کرو گے وہ تمہارے جہنم کو، وہ شر ہوگی جہنم لے جانے والی ہوگی۔ امام ربانی، مجدد الثانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس را، بتائیں کتنے بڑے آدمی تھے،
امام تھے، ایک سلسلے کے امام ہیں، مجدد سلسلہ جو ہے کتنے بڑے امام ہیں. جب محبوب بنتا ہے تو کیسا بنتا ہے؟ سنائیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے مکتوبات میں عجیب بات لکھتے ہیں. دیکھیے مقام پہ اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں. کہتے ہیں الحمدللہ. امام فرماتے ہیں خود اپنی زبان سے، یہ مکتوب میں لکھا، الحمدللہ علوم ظاہرہ میں نے مکمل طور پر حاصل کیے، سارے علوم حاصل کیے اور کمال تک ان علوم کو پہنچایا. یہ نہیں کہ بھئی علوم حاصل کر لیے، نہیں، درجے کمال تک سارے علوم میں نے حاصل کیے. اور پھر علوم باطنی کی طرف آیا تو اللہ کے فضل سے میں نے تمام سلاسل سے گزرا اور تمام سلاسل کے اونچے مقامات کو میں نے گزارا، حتیٰ کہ میں اس مقام تک پہنچا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلقت پہنایا. معمولی بات ہے، بتائیں. اور فرمایا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، اس مقام کی سیر تک میں گیا کہ اگر میں وہ مقام ظاہر کر دوں تو لوگ مجھ پہ فتویٰ لگا دیں زندگی کا، تو میں اس مقام کو ظاہر نہیں کرتا. لیکن سنو، امام بانی کہتے ہیں ان تمام مقامات کی سیر کرنے کے بعد میں نے ایک دعا کرتا ہوں، اور جو شخص اس دعا پہ آمین کرے گا، یہ بہت بڑے شخص کی زبان کا لفظ بتا رہا ہوں، کہ جو شخص اس میری دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. دعا سنیں. اے اللہ، جب اتنے سارے مقامات کے بنانے کے بعد کہتے ہیں میں نے علوم ظاہرہ کو پورا طے کیا، علوم باطنہ کے اعلیٰ اعلیٰ مقامات پہ پہنچا، تصوف کے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلقت بنائی اور وہ مقام طے کرایا کہ وہ مقام میں ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے زندگی کہنا شروع کر دیں. اتنا اس کو نہیں سمجھ سکتے کیا مقام تھا، تو میں اس مقام کو چھپاتا ہوں. اس مقام پہ جانے کے بعد خلاصہ یہ کہ سب کچھ جو میں نے پایا تو میں ایک دعا کرتا ہوں. اس کے بعد وہ دعا میں اگر جو شخص بھی اس میں آمین کہہ دے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے اتباع سنت نصیب فرما، آمین. اے اللہ مجھے اتباع سنت پہ زندہ رکھ، آمین. اے اللہ مجھے اتباع سنت پر ہی موت فرما، آمین. اور پھر فرماتے ہیں سارے درجات اور مقامات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جس سے میں گزرا ہوں، ان سب کا حاصل جو میں نے دیکھا، رزلٹ میں نے جو دیکھا، وہ ایک ہی میں نے دیکھا کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اتباع سنت ہے. باقی سب دیکھا. یہ اتنے بڑے انسان کا قول آپ کے سامنے میں پیش کیا. کہتے ہیں جتنے بھی مقامات طے کر لیں آپ، دنیا کی کچھ بھی بن جائیں آپ، آخر میں یہ سارا کچھ جو ملتا ہے، کس سے ملتا ہے؟ اتباع سنت ہے اور کچھ بھی نہیں.